السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ ہمفروں اور لارنس آف عربیاؤں کو پہچانے۔ سلطنت عثمانیہ یا خلافت عثمانیہ 1229 کا سورج 1299 میں طلوع ہو کر 1922 کو غروب ہو گیا۔ یہ سلطنت اپنے عروج کے زمانے 16ویں اور 17ویں صدی میں 3 براعظموں تک پھیلی ہوئی تھی۔ جنوب مشرقی یورپ، مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کا بیشتر حصہ اس کی زیر نظر تھا۔ اس عظیم سلطنت کی سرحدیں مغرب میں ابنائے جبرالٹر اور مشرق میں بحر قزوین اور خلیج فارس اور شمال میں آسٹریلیا کی سرحدوں سلوواکیہ اور کرائمیا موجودہ یوکرائن سے جنوب میں سوڈان، صومالیہ اور یمن تک پھیلی ہوئی تھی۔ سلطنت عثمانیہ کو اپنے دور میں سپر پاور کی حیثیت حاصل تھی۔ پہلی جنگ عظیم میں عثمانیوں کی شکست کے 2 اہم اسباب ایڈمنڈ ایلن بائی کی زیر کمان برطانوی افواج کی اہم اہداف پر حملے اور عرب بغاوت تھے۔ ان میں عرب بغاوت سلطنت عثمانیہ کی شکست کا سب سے بڑا سبب سمجھی جاتی ہے۔ عرب بغاوت کی ان مہمات کا آغاز شریف مکہ حسین کی جانب سے برطانیہ کی مدد سے جون 1916 میں جنگ مکہ سے اور اس کا اختتام دمشق میں عثمانیوں کی اسلحہ پھینک دینے کے ساتھ ہوتا ہے۔ مدینہ کی عثمانی کامدار فخری پاشا نے محاصرہ مدینہ میں 2.5 سال سے زیادہ عرصے تک زبردست مزاحمت کی۔ 1922 جنگ عظیم کے نتیجے میں سلطنت عثمانیہ میں تقسیم کا عمل قسطنطنیہ پر قبضے کے 13 دن بعد 13 اکتوبر 1918 کو معاہدہ مدروس کے ذریعے شروع ہوا اور بعد ازاں معاہدہ سیورے کے ذریعے مشرق وسطیٰ میں عثمانی مقبوضات کو برطانیہ اور فرانس کے حوالے کر دیا گیا، جبکہ بحیرہ روم کے ساحلی علاقوں کو اٹلی، ترک ایجین ساحلوں کو یونان اور ابنائے باسفورس اور بحیرہ مرمرا کو بین الاقوامی علاقوں کے طور پر اتحادی قوتوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مشرقی اناطولیہ میں جمہوری آرمینیا کو توسیع دیتے ہوئے ولسونین آرمینیا کی تشکیل دی گئی، جو آرمینیائی باشندوں کا قدیم وطن تھا۔ تاہم بعد ازاں ان علاقوں میں ترک اور کرد بھی بس گئے۔ برطانیہ نے مشرق وسطیٰ کی تقسیم کے لیے انتہائی چالاکی اور عیاری کے ساتھ فرانس کے ساتھ سائکوس پیکوٹ نامی خفیہ معاہدہ کیا۔ 1 نومبر 1922 کو سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کا اعلان کر دیا گیا۔ آخری سلطان محمد شمیم وحید الدین 17 نومبر 1922 کو ملک چھوڑ گئے۔ چند ماہ بعد 3 مارچ 1924 کو خلافت کے خاتمے کا اعلان کر دیا گیا اور سلطان اور ان کے اہل خانہ کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر جلا وطن کر دیا گیا۔ 50 سال بعد 1974 میں ترک قومی مجلس اعلیٰ نے سابق شاہی خاندان کو ترک شہریت عطا کرتے ہوئے وطن واپسی کی اجازت دے دی۔ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے نتیجے میں جو نئے ممالک قائم ہوئے، ان کی تعداد اس وقت بشمول متنازع شمالی ترک جمہوریہ قبرص 40 بنتی ہے۔ ہمفرے ایک ایسا برطانوی جاسوس تھا جس نے لارنس آف عربیہ سے بھی پہلے خلافت عثمانیہ کو توڑنے کی راہ ہموار کی اور اس میں اہم کردار بھی ادا کیا۔ ہمفرے نے ایک مسلمان کا روپ دھارا، اپنی جاسوسیوں کی ابتدا ترکی سے کی، جس کے بعد وہ عربستان موجودہ سعودی عرب چلا گیا، جہاں اس نے اسلام میں رخنے پیدا کرنے اور ترکی خلافت کے خلاف عربوں کو ہموار کرنے اور بغاوت پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ہمفرے نے اپنی یادداشتیں قلم بند کی۔ پہلے یہ یادداشتیں قسط وار جرمنی کے مشہور اخبار شپیگل، بعد میں یہ فرانسیسی اخبار لومنڈ میں شائع ہوئیں، جہاں سے لبنان کے ایک مترجم نے اس کا عربی میں ترجمہ کیا۔ کافی عرصے بعد اس کا انگریزی ترجمہ بعنوان ایک برطانوی جاسوس کے اعتراف اور برطانیہ کی اسلام دشمنی ہزمت بکس نے برطانیہ سے شائع کیا۔ ہمفرے برطانیہ کی وزارت نوآبادیات کی طرف سے خلافت عثمانیہ کی زیر نگی علاقوں میں آیا۔
اس کا کام دو برطانوی مقاصد کو حاصل کرنا تھا۔ اول یہ کہ موجودہ نو آبادیات میں برطانوی قبضے کو مستحکم کرنا، اور دوم یہ کہ نو آبادیات بنانا، خصوصاً اسلامی ریاستوں پر قابض ہونا۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے ہمفرے نے بظاہر اسلام قبول کیا اور ترکی میں رہائش رکھی۔ وہاں اس نے ترکی میں رہائش پذیر عربوں میں ترکوں کے خلاف نفرت پھیلانے کا کام کیا۔ یہ دور 18ویں صدی کا ابتدائی زمانہ ہے۔ خود ہمفرے کے الفاظ میں وہ اکیلا نہیں تھا، بلکہ اسلامی دنیا میں اس جیسے 5000 برطانوی جاسوس بھیجے گئے تھے، جنہیں عربی اور ترکی زبانوں کی تعلیم بھی دی گئی تھی۔ اولین افراد کو 1710 میں بھیجا گیا تھا۔ 1720 اور 1730 کی دہائی میں ہمفرے نے اپنا کام جاری رکھا۔ اس کے اپنے الفاظ کے مطابق اس نے ایک انقلابی مسلمان کے طور پر ابن محمد کے ساتھ تعلقات بڑھائے اور اسے شیشے میں اتارا۔ ہمفرے لکھتا ہے کہ اس نے ابن محمد کے ساتھ مل کر قرآن کی ایک تفسیر بھی لکھی۔ اس نے عرب سرداروں اور دیگر اہم افراد کے ساتھ بھی تعلقات بڑھائے۔ بعض وقتوں میں اس نے 2 لاکھ برطانوی پاؤنڈ فی مہینے تک عربوں میں بانٹے۔ یہ وہ رقم تھی جو برطانیہ انہیں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے دیتا تھا۔ ہمفرے نے 11 تربیت یافتہ برطانوی افراد کو، جو صحرائی جنگ کے ماہر تھے، غلاموں کے روپ میں عربوں کو پیش کیا تاکہ وہ ترکوں کے خلاف کام آ سکیں۔ آج پاکستان عالم اسلام کی واحد ایٹمی طاقت ہے۔ اسلامی ممالک کی امیدوں، آرزوؤں اور خواہشات کا مرکز پاکستان ہے۔ ہر اسلامی ملک پاکستان کو اپنی ایٹمی قوت سمجھتا ہے۔ اسلامی ملکوں کی تنظیم OIC کسی بھی وقت فعال ہو سکتی ہے۔ مسلمان متحد ہو سکتے ہیں۔ اسلامی ممالک کا اتحاد سلطنت عثمانیہ کی طرز پر نہ بھی ہو، یورپی یونین کی طرز پر ہو سکتا ہے۔ ایسا ہو جائے تو اسلامی ممالک مضبوط ایٹمی اور معاشی بلاک کی صورت میں دنیا پر چھا جائے گا۔ یہی مغرب کو سب سے بڑا خدشہ اور خطرہ لاحق رہتا ہے۔ پاکستان کی ایٹمی پروگرام کے پیچھے یہ لوگ اس لیے پڑے ہوئے ہیں، یہی مسلمانوں کو متحد نہیں ہونے دیتے، عراق اور کویت کو لڑا دیتے ہیں، ایران اور عراق میں پنجہ آزمائی کرا دیتے ہیں، افغانستان کو پاکستان کے سامنے لا کھڑا کرتے ہیں، فلسطین اور کشمیر کے مسائل جان بوجھ کر کھڑے کر کے ان کے حل کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں۔ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کے خاتمے کے لیے نہ جانے کتنے ہمفرے اور لارنس آف عربیہ عرض پاکستان میں گھس آئے ہیں۔ پاکستان کو خود انحصاری کی منزل سے دور رکھنے کے لیے عالمی مالیاتی ادارے دھڑا دھڑ قرضہ دے رہے ہیں، امریکی کیری لوگر بل کی صورت میں خیرات دے رہے ہیں۔ ہم اپنے وسائل کرائے کے فضول بجلی گھروں پر خرچ کر رہے ہیں۔ پاکستان وقتاً اسلام کا قلعہ اور اسلامی ممالک کے آرزوؤں کا مرکز بن سکتا ہے، اگر ہم لارنس آف عربیہ اور ہمفروں کو پہچان لیں تو۔ جاسوسی، تاریخ، شوبز، سیاسیات اور اس طرح کی مزید معلومات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔